میں تو مریم نواز کو 2018 سے وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو جب سے شادی ہوئی اس کو وزیر اعظم ہی دیکھ رہا ہوں۔ اس سے قابل آپ کے پاس کوئی لیڈر ہے مریم نواز کے علاوہ؟ یہ بتاؤ، میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے قابل کوئی لیڈر آپ کے پاس ہے مریم نواز سے؟ مردوں سے زیادہ اللہ نے اس کو جرأت دی ہوئی ہے، مردوں سے زیادہ اس کی قوت ارادی ہے، مردوں سے زیادہ وہ اس جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ کر رہی ہے۔ تو اس سے اچھا لیڈر آپ کو کون ہو سکتا ہے؟ پھر 40 سال باپ کی جس کو ایجوکیشن ہو، جس نے ہر دور دیکھا ہو، اٹک قلعے میں باپ کو دیکھا ہو، مشرف کے خلاف تحریک میں وہ ہو اور غلام اسحاق کے خلاف ہو، سجاد علی شاہ کے غلط فیصلوں کے خلاف وہ سڑکوں پہ ہو، ہڈیالہ جیل میں ہو، کوٹ لکھپت میں ہو، کراچی میں ہو، اس سے بڑی اور کیا آپ کو تحریک چاہیے؟ آپ کو تو اللہ کی ذات نے مادر ملت کا ایک ٹرینڈ شدہ خواتین ونگ میں سے ایک لیڈر دے دیا ہے، تو سب اس پہ اتفاق کریں۔ آپ میاں صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں 22 کروڑ کے، ان سے تو ہر ایک ملے گا اور ملنا بھی چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے قانون کی، آئین کی، عوام کی، موٹر وے کی، ایٹمی دھماکوں کی۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں 28 مئی کی طرح کی کرتے ہیں، کوئی دھماکے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو وہ دو سیاسی بات کر رہے ہیں، میں تو روحانی بات کر رہا ہوں۔ مجھے روحانیت میں تو مریم نظر آ رہی ہے، میں ولیوں کی اولاد ہوں، تو میری تو دعا مریم کے لیے بھی ہے، شہباز صاحب کے لیے بھی ہے، مگر یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ملا نصیر الدین ایک گھر گیا، بیٹی نے کہا کہ ہم نے اینٹیں بنائی ہیں، دعا کریں بارش نہ ہو، اس نے وہاں بھی دعا کر دی۔ دوسرے گھر گیا، بیٹی نے کہا دعا کریں فصل بونی ہے، بارش ہو، اس نے وہاں بھی کر دی۔ مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لوہے محفوظ پہ لکھا ہے، کنفیوز نہ ہو، جس کو اللہ نے عزت دینی ہے نا، وہ اللہ اس کے گھر تک لے کے جائے گا عزت۔ اب آج یہاں کھڑے ہیں، اس عزت کے قابل تھے؟ اللہ نے عزت دینی تھی، دے دی ہے۔ اللہ پہ یقین کرے اور یہ سوالوں کو چھوڑ دے۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو مریم کا ہی نام لوں گا۔ جو لاٹھیاں پھینک کے سانپ بناتے تھے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ روحانیت والا سانپ کھا جائے گا، فکر نہ کریں آپ۔ آگے کوئی بات اور دسمبر تک تو بڑی چیزیں ہیں، کوئی الیکشن اناؤنس ہو رہا ہو، جلسے ہو رہے ہوں، ہمیں شادی آگے کرنی پڑ جائے، کافی چیزیں ہیں نا۔ ہماری ڈیل تو آئین کے ساتھ ہے، ہماری ڈیل تو جمہوریت کے ساتھ ہے، ہماری ڈیل تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے، 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہے۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی نا تو 2018 میں ہم جیلوں میں نہ جاتے، ہم وزیر اعظم ہوتے۔ ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو ایک ایکسٹینشن ریل شریف صاحب کو دے کے ہم 23 تک وزیر اعظم رہتے۔ نواز شریف ڈیلوں پہ یقین نہیں کرتے۔ بھائی جان بات سنیں، یہ جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت تھی، چکزئی صاحب کی قیادت تھی، مسلم لیگ نون کی قیادت تھی۔ وہاں اگر ایوب خان کا سڑکوں پہ بلے بلے ہو سکتی ہے، ایک شخص ادارہ نہیں ہوتا، ایک شخص اگر ادارے کا وقار خراب کرے تو ادارہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان میں گریڈ 22 لے کے وہ کہ جی پورا پاکستان میں رہے۔ غیر جمہوری قوتوں کو پیچھے کرو اور عوام کو سکھ دو۔ میرا خیال ہے آپ آج کل ڈالر نہیں خرید رہے، 180 کو چلا گیا ہے۔ سر آپ بھی تو جنید صاحب کو گرفتار کرنے میں شامل رہے تھے۔ اس وقت میں نے وردی پہنی ہوئی تھی، اب تو میں جمہوریت کے ساتھ ہوں، آئین کے ساتھ ہوں جی۔ اس وقت ہم 111 بریگیڈ میں تھے۔ تو بات تو سنیں بھائی، آپ جنید صاحب کو گرفتار نہیں کیا تھا آپ، میں بات کر رہا ہوں وہ جب آئے تھے تو آرڈر یہ تھا کہ ان کو جو ہے سیکیورٹی دینی ہوتی ہے، گھر تک لے کے گئے تھے۔ یہ سارے میڈیا کو پتہ ہے، میں چونکہ میری زیادہ سروس پنڈی کی ہے تو آپ نے وہ سینئر رہے ہی نہیں، حافظ صاحب ہوتے تھے،